اس ویڈیو میں میں آپ کو پے فکسیشن کیلکولیٹر کے متعلق بتاؤں گا. جو لوگ ایک گریڈ سے دوسرے گریڈ میں پروموٹ ہوتے ہیں تو اس وقت انہیں اپنی پے کی فکسیشن کرانی ہوتی ہے. یہ کام عموماً اکاؤنٹس آفس والے کرتے ہیں, وہ آپ کی پے فکسیشن کر کے آپ کو بتاتے ہیں. لیکن اس کیلکولیٹر کی مدد سے آپ سیکنڈز میں گھر بیٹھے اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر یا اپنے موبائل کے اوپر آسانی کے ساتھ پے فکسیشن معلوم کر سکتے ہیں. میں نے پے فکسیشن کیلکولیٹر کے اوپر پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی, لیکن یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ پے فکسیشن کے کیلکولیٹر کو اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے اور اس میں بہت سے فنکشنز ایڈ کر دیے گئے ہیں. میں ان فنکشن سے بھی آپ کو متعارف کرانا چاہتا ہوں کہ آپ اس کیلکولیٹر کو کیسے استعمال کریں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کیلکولیٹر کے اوپر پے فکسیشن معلوم کی جا سکتی ہے, جس طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں. جو لوگ پے ری فکسیشن کرانا چاہتے ہیں, جس کو آپشن لینا کہتے ہیں, وہ بھی اس کے اوپر بڑی آسانی کے ساتھ کیلکولیشن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ الاؤنسز بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کی نیو بیسک پے ہوگی اس میں, اور پھر جو آپ کی الاؤنسز ایڈ کر کے گراس سیلری بنے گی اس کے اوپر آپ انکم ٹیکس بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کا انکم ٹیکس کتنا ڈیڈکٹ ہوگا. اور ساتھ ساتھ جتنی بھی کیلکولیشن آپ نے کی ہے اسے آپ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ سارا کچھ میں اب کیلکولیٹر میں آپ کو کر کے بتاؤں گا. اس کے لیے آپ اس ویب سائٹ کے اوپر آئیں گے جس کا نام ہے bslearning.com/services. اس ویب سائٹ کے اوپر جب آپ آئیں گے تو آپ نے نیچے اسکرول کرنا ہے اور جس جگہ پے فکسیشن کیلکولیٹر کا بٹن دیا گیا ہے اس کے اوپر آپ کلک کر دیجئے گا. یہ وہ کیلکولیٹر ہے جہاں پہ آپ آسانی کے ساتھ سیکنڈز میں پے فکسیشن کر سکتے ہیں. اس میں آپ نے اپنا پریزنٹ گریڈ دینا ہے, جس گریڈ میں آپ پروموٹ ہو رہے ہیں وہ گریڈ دینا ہے, آپ کی موجودہ بیسک پے کیا ہے وہ آپ نے دینی ہے, اور جس ڈیٹ کو آپ پروموٹ ہوئے ہیں آپ نے اپنی ڈیٹ انٹر کرنی ہے اور سبمٹ کرنا ہے. یہ اتنا آسان ہے. فار ایگزامپل میں گریڈ 16 دے دیتا ہوں. آپ جس گریڈ میں پروموٹ ہو رہے ہیں وہ گریڈ نیچے دیجیے گا. گریڈ 16 میں نے اوپر دیا تھا تو اس میں 17 دے دیتا ہوں. بیسک پے ان پریزنٹ گریڈ, مطلب پریزنٹ گریڈ میں آپ کی بیسک پے کتنی ہے, تو میں نے 77,790 روپے لکھ دی ہے جو گریڈ 16 کی آئی تھنک سٹیج 21 کی سیلری ہے. پھر اس کے بعد آپ نے ڈیٹ آف پروموشن یہاں پہ انٹر کرنی ہے, تو میں آج ہی کی انٹر کر دیتا ہوں اور میں سبمٹ پہ کلک کر دیتا ہوں. تو اس نے کیلکولیشن کر کے نیکسٹ گریڈ میں جو بیسک پے ہوگی وہ مجھے بتا دی ہے جو کہ 82,690 روپے ہے. نہ صرف یہ بتایا ہے بلکہ اس نے طریقہ کار بھی مجھے بتایا ہے. یہ میری موجودہ سیلری ہے, یہ میری نیکسٹ گریڈ میں 1 سٹیپ ہائر اس موجودہ پے سے جو کہ 77,790 روپے ہے, اس سے 1 سٹیپ اوپر جو پے ہے وہ مجھے اس نے بتائی ہے. اور کیونکہ ان دونوں میں فرق 17 کی انکریمنٹ سے کم ہے, لہٰذا ایک پری میچور انکریمنٹ بھی مجھے دے کر میری تنخواہ جو ہے وہ 82,690 روپے پہ فکس کر دی ہے. اس طرح سے آپ پے فکسیشن سیکنڈز میں معلوم کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو لوگ پے ری فکسیشن کرانا چاہتے ہیں یا آپشن لینا چاہتے ہیں تو وہ کس طریقے سے کیلکولیشن کریں گے. پے ری فکسیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو 31 مئی کے بعد اور 1 دسمبر سے پہلے پروموٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ آپشن لیتے ہیں. آپشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت تک ویٹ کرتے ہیں جب تک انہیں پچھلے گریڈ کا انکریمنٹ نہیں ملتا. جب انکریمنٹ مل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ پروموشن لیتے ہیں تاکہ نیکسٹ جو تنخواہ ہوگی ان کی زیادہ ہو جائے اور انہیں ایک سٹیپ کا اس سے فائدہ ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ ہیں جن کو فائدہ نہیں بھی ہوتا. اس کیلکولیٹر سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکیں گے کہ آپ کو پے فکسیشن یا آپشن لینے کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پے ری فکسیشن اس کیلکولیٹر میں معلوم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. اس کے لیے میں بیک چلا جاتا ہوں. 31 مئی اور 1 دسمبر کے درمیان کی کوئی ڈیٹ دے دیتا ہوں. فار ایگزامپل میں یہاں پہ 12 نومبر 2024 کی ڈیٹ دوں گا. جو ہی آپ نے یہ 12 نومبر 2024 کی ڈیٹ دی ہے تو آپ کے سامنے پے ری فکسیشن کی آپشن اوپن ہو جائے گی. آپ نے اس آپشن کو چیک کر دینا ہے, یعنی کہ آپ ری فکسیشن کرانا چاہتے ہیں تو ری فکسیشن والے اس طریقے سے کیلکولیٹ کریں گے. جو ہی آپ ری فکسیشن کو چیک کریں گے تو اوپر جو آپ نے سیلری اپنی لکھی تھی اس میں ایک انکریمنٹ کا اضافہ ہو جائے گا. اب آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیجئے آیا آپ کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اس کیس میں جو تنخواہ ہے وہ 86,110 روپے ہے. تو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ وہ لوگ جو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پے ری فکسیشن کرانے سے آیا انہیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو وہ اس کیلکولیٹر کو بڑی آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. پہلے کیس میں ہماری تنخواہ 82,690 روپے بنتی تھی. اس کیس میں ہماری تنخواہ 86,110 روپے بنتی ہے.
तो यकीनन आपको फायदा हो रहा है। इस केस में फायदा हो रहा है, बहुत से केसेस में ऐसा नहीं भी होता, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूं। अब इसके नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जाते हैं, जिसको हम ऐड अलाउंसेस कहेंगे। इस पेज के ऊपर आप अलाउंसेस भी ऐड कर सकते हैं। जो आपकी नई तनख्वाह है, उस नई तनख्वाह के मुताबिक आपके अलाउंसेस होंगे। इसके लिए आप नीचे ऐड अलाउंस के बटन पे क्लिक कीजिएगा। यहां पे आपने अलाउंस देना है। कौन सा अलाउंस है? हाउस रेंट है, कन्वेंस अलाउंस है, मेडिकल है, एंटरटेनमेंट है, एडॉक रिलीफ है, या इनमें से अगर कोई भी नहीं है तो फिर आपने कस्टम की ऑप्शन लेनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे हाउस रेंट लिख लेता हूं, फिर मैं ऐड अलाउंस पे क्लिक करूंगा। जितने आपके अलाउंसेस हैं उतनी मरतबा आप ऐड करते चले जाएंगे। अगर आप एडॉक रिलीफ लिखेंगे तो फिर आपसे ये ईयर भी पूछेगा कि किस ईयर का आप एडॉक रिलीफ एंटर करना चाहते हैं। आपने ईयर देना है और ईयर देने के बाद आपने अमाउंट एंटर कर देनी है। दोबारा आप ऐड अलाउंस पे क्लिक कर लीजिए। अब आप जो अलाउंस ऐड करना चाहते हैं वो इसमें से अगर नहीं है तो आप कस्टम के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और यहां पे अलाउंस का नाम एंटर कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं एमफिल यहां पे कर देता हूं और आगे मैं इसकी अमाउंट लिख लेता हूं। तो इस तरीके से आपने अलाउंसेस ऐड करने हैं। आप जितने भी अलाउंसेस आपके हैं आपने एक मरतबा ऐड कर लिए, तो ऐड करने के बाद आपने कैलकुलेट टोटल के बटन पे क्लिक करना है। इससे आपके अलाउंस जितने भी थे वो इसने आपकी बेसिक सैलरी जो आपकी नेक्स्ट होगी उसमें ऐड करके आपको बता दिए हैं। इसके अलावा जो चौथा फंक्शन है इसका वो है फाइंड इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्योंकि हमेशा ग्रॉस सैलरी के ऊपर लगता है। आपने अलाउंसेस जब ऐड कर लिए तो उसके बाद ये जो सैलरी आपके पास आ गई ये आपकी ग्रॉस सैलरी होगी। तो इस ग्रॉस सैलरी के नीचे ये लिंक होगा कैलकुलेट इनकम टैक्स ऑन दिस फिगर। इस लिंक के ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप इनकम टैक्स के लेटेस्ट कैलकुलेटर के ऊपर आ जाएंगे जो 2024-2025 का है। इसमें आपने फिगर एंटर नहीं करनी, वो फिगर पिछली जो आपने एंटर की थी वहीं से इसे फैच कर लेगा। आपने जस्ट कैलकुलेट इनकम टैक्स के बटन के ऊपर क्लिक करना है। आपका मंथली इनकम टैक्स जो है वो इसने कैलकुलेट करके बता दिया है। अगर आप फुल टाइम टीचर्स या रिसर्चर्स हैं तो फिर आपको 25% रिबेट मिलेगा जो अभी तक है, अभी तक एफबीआर ने खत्म नहीं किया। और इस केस में आपका मंथली इनकम टैक्स जो है ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो इससे आपको इनकम टैक्स का भी पता चल जाएगा कि आपका इनकम टैक्स कितना डिडक्ट होगा। अब हम चलते हैं अपने फाइनल फंक्शन के ऊपर, जिसमें आप अपनी फिक्सेशन की कैलकुलेशन जो आपने की है उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस केस में आप डाउनलोड एज पीडीएफ का जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये आपके सामने फाइल डाउनलोड हो गई है जिसमें आपने जितनी भी कैलकुलेशन की थी वो इस फाइल के अंदर मौजूद है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये कैलकुलेटर आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ये कैलकुलेटर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस कैलकुलेटर को आप यूज कीजिए, इसमें पे फिक्सेशन आप मालूम कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए जिसमें हम इसी तरह के यूजफुल टूल्स आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके अलावा एम्प्लॉइज और पेंशनर्स के लिए लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं वो भी हम अपने चैनल के ऊपर आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।